بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق پاکستان کی قومی سیاست سے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، ان کا اقتدار ختم ہو چکا ہے، کیئر ٹیکر کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں، عارضی وزیر اعظم کے طور پہ کابینہ ان کی فارغ ہو چکی ہے۔ جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو بہت سارے میڈیا ہاؤسز، بہت سارے میڈیا پرسنز جو خبریں دیتے تھے اس میں مہنگائی، بے روزگاری، عروج پہ گورننس پہ سوالات اٹھائے جاتے تھے، اور خاص طور پہ مہنگائی اور بے روزگاری، یہ دو باتیں بہت کی جاتی تھیں۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات اتنے خراب نہیں تھے۔ اب وہی میڈیا ہاؤسز، وہی اینکر پرسنز، وہی تجزیہ کار وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بہت اچھا ہوا ہے، اور وہی نہیں بتا رہے بلکہ کچھ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، انٹرنیشنل بھی اور لوکل بھی، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ معاملہ اتنا خراب نہیں تھا معیشت کا جتنا بنا دیا گیا، اور پاکستان میں دولت کی ریل پیل ان کے دور میں ہوئی اور لوگوں کے پاس پیسہ آیا، گروتھ بڑھی، شرح نمو بڑھی، کسانوں کے پاس بھی پیسہ آیا، تاجروں کے پاس بھی آیا، دکانداروں کے پاس بھی آیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آمدن لوگوں کی بڑھی تو ہی ہمارے جو ٹیکس جو تھے وہ کلیکشن وہ ہزاروں اربوں میں چلی گئی۔ ایف پی آر نے ریکارڈ قائم کیے ٹیکس کلیکشن کے، اور لوگوں نے ولفلی اپنی مرضی اور منشا سے، خوش دلی سے ٹیکس دیے۔ تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سٹیٹس کو، یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ دوبارہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور مزید بدتر ہو جائیں گے۔ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور ڈالر 185 روپے سے اوپر جا چکا ہے، مارکیٹ میں 185 روپے کا ہو گیا ہے، اور روزانہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہاں پہ کاروبار مندے کا رجحان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کاروباری سرگرمیاں، تجارتی سرگرمیاں، امپورٹ ایکسپورٹس ایکٹیویٹیز وہ کم ہو گئی ہیں۔ اور پھر موڈیز جو ہے بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی ہے، اس نے بھی خبردار کیا ہے کہ جناب اگر یہ معاملہ مزید آگے بڑھتا ہے، پاکستان میں غیر یقینی کی صورتحال برقرار رہتی ہے، تو پھر پاکستان کا تجارتی خسارہ بھی بڑھے گا، اور پاکستان کی معیشت کے جو اچھے سائن تھے وہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس سے نقصان ہوگا انویسٹمنٹ پہ بھی، بیرونی فائنینسنگ پہ بھی، یہ ساری چیزیں متاثر ہوں گی، اور لوگوں کی آمدن بھی متاثر ہوگی۔ یہ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے، اور اس میں حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد مزید یہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، کیونکہ کابینہ اس وقت نہیں ہے، کوئی بھی وزیر اس وقت موجود نہیں ہے، وزیر اعظم عمران خان ہے اور صدر مملکت ہے۔ نہ کسی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، نہ کسی سے بات چیت ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجوزہ نئی حکومت کے ساتھ ہی دوبارہ بات چیت ہوگی، موجودہ صورتحال ایسی نہیں کہ کسی بھی معاملے پر بات چیت ہو سکے اور صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے، اور اگر یہ رہا تو جو اگلی قسط ہے، پروگرام ہے جو معاشی پروگرام، وہ بھی نہیں آ سکے گا۔ جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس صورتحال میں اب امریکہ سے تعلقات وہ بھی زیر بحث ہیں، کہ یہ صورتحال برقرار رہی، امریکہ سے تعلقات میں مزید آئے گی، خرابی آئے گی، اور چونکہ اس وقت ابھی تک رجیم تو چینج نہیں ہوئی، وزیر اعظم تو عمران خان ہی ہیں، تو امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی اور سیاسی بحران میں پاکستان کو گھسیٹے گا، اور انتہائی خطرناک اور نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اور جو بلومبرگ ہے، ایک عالمی نیوز سروس، اور اس کے علاوہ بلومبرگ نیوز سروس نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی ہلچل سے ملک کو درپیش خطرات میں اضافہ ہو رہے ہیں، اور اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو پاکستان میں مہنگائی ہوگی، حقیقی مہنگائی آ جائے گی پھر، اور غیر ملکی ذخائر جو ہیں وہ خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پھر ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ دیر تک غیر یقینی کی صورتحال کو نہیں برقرار رکھا جا سکتا۔ دوسری جانب، اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ حکومت ختم کر دی گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، اس میں اب جو سوال آیا ہے نوکریوں کا
کہ پاکستان میں پچھلے 3-3.5 سالوں میں جی بے روزگاری میں بے پناہ حد تک کمی ہوئی اور لوگوں کو روزگار ملا، اور لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا یہ بات۔ اور اس میں انہوں نے کہا جاتا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا، تو کروڑ نوکریاں لوگوں کو ملیں، یہ بات آ رہی ہے۔ اور اس میں 3 سالوں میں ایک سروے کے مطابق، بلکہ اعداد و شمار، کہ 3 سالوں میں روزگار میں 55,50,000 کا اضافہ ہوا ہے 3 سالوں میں، اور یہ تعداد وہ کہتے ہیں جی نون لیگ کے دور اقتدار کے مقابلے میں 62% سالانہ زیادہ ہے، اور 11 لاکھ لوگوں کو بیرون ملک روزگار ملا، اور یہ تعداد 55,50,000 افراد کے علاوہ ہے۔ 11 لاکھ وہ جو اوورسیز یعنی کہ باہر بھیجے گئے، بیرون ملک بھیجے گئے پاکستان سے آفیشل طریقے سے 11 لاکھ لوگوں کو، جبکہ 55 لاکھ جو ہیں وہ اندرون ملک روزگار ملا، تو ٹوٹل یہ ہو گئے 66,50,000۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 5 سال رہتے تو 1 کروڑ نوکریاں ہونی تھیں۔ پھر لیگی دور کے 5 سال میں صرف 57 لاکھ افراد کو روزگار ملا تھا۔ پی ٹی آئی کے دور میں روزگار میں 1 کروڑ اضافہ ہو گیا۔ 3 سال میں صنعتی شعبے میں 24,40,000 افراد کو روزگار ملا، اور اس کے علاوہ گندم کی امدادی قیمت بڑھا دی گئی، 900 روپے سے زیادہ اضافہ کیا گیا گندم فی من میں۔ 3 سال میں زراعت میں بہت بہتری آئی، گندم، چاول، گنا، مکئی کی پیداوار۔ تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلے 10 سالہ ریکارڈ ہم نے توڑا ہے، اور 5% جی ڈی پی گروتھ ہوگی، اور 15 سال میں ایسا پہلی بار انہوں نے کہا کہ ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب اس وقت ریکارڈ پہ آ رہی ہیں، اور لیکن اب جب سے یہ تحریک عدم اعتماد اور پھر اسمبلیاں ٹوٹنا، تو معاملات جو ہیں وہ کافی سنگین ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب جو بھارت ہے جی، اس کا بھی ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ امریکہ نے بھارت کو وارننگ دی ہے کہ اگر اس نے روس سے روسی کرنسی یا روپے میں تجارت کی تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اب یہ صرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عملاً کچھ نہیں ہوا۔ امریکی نائب مشیر قومی سلامتی برائے عالمی اقتصادیات دلیپ سنگھ نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ بھارت کو روسی کرنسی میں کاروبار نہیں کرنے دیں گے ہم، اور بھارت نے روس سے تجارت کی یا تیل خریدا تو متعدد مغربی ممالک بھارت پر سخت پابندیاں عائد کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امریکی قومی سلامتی مشیر نے بھی بھارت پہ واضح کیا کہ اگر چین کے ساتھ ایکچوئل لائن آف کنٹرول پر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو بھارت امریکہ سے مدد کی توقع نہ کرے۔ یہ بھارت کو دھمکیاں مل رہی ہیں روس کے معاملے میں، اور یہ معاملہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے مختلف فورمز پہ اٹھایا تھا کہ جناب آپ کا جو رویہ ہے روس کے معاملے میں بھارت کے ساتھ تو وہ نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، لیکن پاکستان کو آپ نے اترنے والا سمجھ رہے ہیں۔ تو امریکی عہدیداروں نے بھی اور امریکی حکام نے بھی یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھارت کو وارننگ دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے باضابطہ طور پہ کہ وہ رشیا کے معاملے میں اپنے آپ کو درست کر لے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ معاملات خراب ہو جائیں۔ دوسرے بھارت کی مصیبت ہے کہ بھارت تیل درآمد کرنے اور استعمال کرنے والا دنیا کا تیسرا ملک ہے، اور یہ روس کی طرف سے یوکرین حملے کے بعد اس نے روس سے تیل کی درآمد میں اضافہ کر دیا ہے، اور 24 فروری کے بعد سے بھارت روس سے 1.3 کروڑ بیرل تیل خرید رہا ہے، اور جبکہ گزشتہ پورے سال کے دوران روس سے تیل کی درآمد 1.6 کروڑ بیرل تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت روس کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہا ہے، اس کی اکانومی کو سہارا دے رہا ہے، اس پہ جو پابندیاں لگی ہیں ان پابندیوں کا اثر زائل کر رہا ہے، اور مکمل طور پہ روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یعنی کہاں ایک سال میں 1.6 کروڑ بیرل تیل آنا، اور کہاں صرف فروری سے لے کے اب تک 1.5 ماہ میں 1.3 کروڑ بیرل تیل خریدنا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی سپورٹ جو ہے بھارت نے روس کو دی ہے۔ تو یہ ہے وہ سارا معاملہ جو اٹھایا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے بھی۔ ایک اور بھی خبر ہے کہ روس نے اپنا ہی طیارہ مار گرایا، جیسے انڈیا نے گرایا تھا جی فروری 2019 میں، تو اب روسی افواج نے
यूक्रेन में हमलों के दौरान अपना ही तैयारा गिरा दिया है, और इसकी रिपोर्ट भी बरतानिया की खुफिया एजेंसी ने दी, और उनके खुफिया एजेंसी के सरबराह जेरी ने कहा कि ये हुआ है। और इसमें जो यूक्रेन की जंग वो कहते हैं कि ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन अभी तक रूस को कोई सॉलिड किस्म की वो कहते हैं जी नहीं मिली कामयाबी। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके अपने ही दोस्त, साबिक़ा दोस्त मैदान में आ गए हैं, और अलीम खान ने पहला कल धमाका किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, क्योंकि लाहौर में जिस वक्त जो MPs हैं वज़ीर आला ने का इंतखाब होना है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब वर्सेस हमज़ा शहबाज। मुकाबला बड़ा कांटेदार है, दोनों ही ख़ानदान तगड़े ख़ानदान हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़रा जोड़ तोड़ के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, तो नंबर्स पूरे किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ नंबर्स पूरे कर रही है, मुख्तलिफ़ होटलों में MPs को ले जा के रखा जा रहा है ताकि अपने नंबर 186 से ऊपर के नंबर पूरे किए जाएँ। इधर चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या करते हैं, उधर से नंबर पूरे करते हैं, उन्हीं में से 2-4 बंदे खसका लेते हैं, मोहन इलाही साहब वो ले जाते हैं, वो उनका नंबर पूरा नहीं होने दे रहे। इसी माहौल में अलीम खान साहब जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ खड़े हैं और हमज़ा शहबाज के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आड़े हाथों लिया, और अब लगता ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, अब आप समझें कि आप वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, और ये जो इनडायरेक्टली आप धमकियां दे रहे हैं, सीना जोरी कर रहे हैं और सीना दिखा रहे हैं, मसल्स दिखा रहे हैं, ये मसल्स ना दिखाएं, क्योंकि अपोजिशन के पास, उनके मुखालफिन के पास बहुत सारा मवाद मौजूद है, और फिर वो आएंगे मैदान में। अलीम खान पहले प्लेयर के तौर पे उतरे हैं, ओपनिंग उन्होंने शुरू कर दी है, और उन्होंने कहा जी कि जहांगीर तरीन से कितना माल लिया, मुझसे कितना लिया, और उसके बाद फिर फरहा का ज़िक्र किया है, ख़ातून का, एहसन जमील गुजर साहब का ज़िक्र किया है कि वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, और वो क्या क्या करते रहे। बुज़दार साहब के कच्चे चट्टे उन्होंने खोलना शुरू किए, और उन्होंने कहा ये मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इब्तदा है, अगले दिनों में मैं कहूँगा। फिर इमरान खान साहब को उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कि अगर है हिम्मत तो आएँ, मीडिया के साथ बैठें और लाइव गुफ्तगू करें। तो बहरहाल ये एक काफ़ी गंद पड़ने वाला है। मैं आपको ये बता दूं कि छोटा नहीं बल्कि काफ़ी गंद पड़ेगा, और बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। पस्से पर्दा जो कुछ एक गलीज़ किस्म की सियासत होती है और एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके खुलने का इम्कान है। तो खातिर जमा रखिए जी, मामलात अच्छे नहीं हैं और ख़तरनाक होंगे, और कच्चा छठा खुलेगा। तो ये थी अब तक की इत्तलाआत। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।